سب نالوں پہلے اپنے گھروں شروع کیتا، اپنے باپ نو دعوت دے رہے نے، اپنے باپ کے سامنے کھڑے نے۔ اللہ تعالیٰ نے اس نقشے کو قرآن پاک کے اندر بیان کیتا ہے۔ آئیے ذرا اللہ تعالیٰ نے قرآن پہ غور کرتے جانا۔ اللہ پاک نے کی فرمایا وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا يَا أَبَتِ إِنِّي قَدْ جَاءَنِي مِنَ الْعِلْمِ مَا لَمْ يَأْتِكَ فَاتَّبِعْنِي أَهْدِكَ صِرَاطًا سَوِيًّا يَا أَبَتِ إِنِّي أَخَافُ أَن يَمَسَّكَ عَذَابٌ مِّنَ الرَّحْمَٰنِ فَتَكُونَ لِلشَّيْطَانِ وَلِيًّا۔ فرمایا قرآن کی کہتا ہے جناب ابراہیم علیہ السلام صدیق نبی نے، اللہ پاک فرماندے نے اپنے ابو دے سامنے کھڑے نے تے کی آندے نے یا ابتی لا تعبد الشیطان۔ ابو جی جنہاں دی تسی عبادت کردے ہو نہ ویندے نے ما لا یسمع ولا یبصر ولا یغنی عنک شیئا۔ ابا جی نہ ویندے نے نہ سندے نے نہ کسی کام دا نفع نقصان دے مالک نے۔ اپنے باپ کو جناب ابراہیم علیہ السلام دعوت پیش کر رہے نے، دیکھیا باپ اپنے بیٹے دی بات کو سن رہے، دوسری بات کر دیتی۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نے دوسرا بات کیتا، کہنے لگے یا ابتی انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا۔ ابا جی دوسری دفعہ بھی اپنے ابو کو بلایا بڑے ادب نال بڑی محبت نال، کہنے لگے ابو جی جدی تسی عبادت کر دے ہو نفع نقصان دے مالک نہیں، تے دوسرا بات کی ہے انی قد جانی من العلم۔ ابا جی جڑا کچھ علم میرے کو آیا ہے وہ دے اندروں تو ہمیں کوئی علم نہیں، وہ اللہ تعالیٰ نے منو علم عطا کیتا ہے۔ نال تیسری بات کی تھی یا ابتی لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا۔ فرمان لگے ابو جی لا تعبد الشیطان، شیطان دی عبادت نہیں کرنی۔ شیطان اللہ کا نافرمان ہے۔ پتہ کی چلیا شرک کرنا بدعات کرنا اے شیطان دی بات ہے، رب رحمان دی بات قرآن و حدیث والی بات ہے۔ اللہ کے رسول دی بات نو مننا یہ صراط مستقیم ہے، یہ سیدھا راستہ ہے۔ جڑے لوگ توحید چھڑ کے شرک دی ضلالت دے اندر پھٹکے ہوئے نے، جڑے لوگ بدعات دی زندگی گزار رہے ہیں، وہ لوگ شیطان دی عبادت کر رہے ہیں، شیطان دے پیچھے چل رہے ہیں۔ جناب ابراہیم اپنے باپ نو کہہ رہے ہیں لا تعبد الشیطان۔ حالا باپ شیطان دی عبادت نہیں سی کرتا، لیکن رستہ اور اودا کہنا ماننا شیطان دے پیچھے ہی چلنا ہے۔ جدو بندہ رب دی گل نو چھڑ دے، توحید نو چھوڑ دے، سنت نو چھوڑ دے، سمجھ لو شیطان دے رستے تے چلنا شروع ہو گیا۔ اور چوتھا بات جناب ابراہیم دا اپنے باپ کے سامنے کیندے نے یا ابتی انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولییا۔ کہنے لگے ابا جی اے چوتھا خطبہ چوتھا بات
ابراہیم علیہ السلام دا باپ سامنے فرمان لگے ابا جی آخرت دی فکر کر لو اللہ دے عذاب کو ڈر جاؤ اے جڑے کم نے سب چھوڑ دو کیونکہ ایک دن آخرت اور ایک دن اللہ کا سامنا کرنا پڑے گا جناب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کے سامنے جدوں ساری گفتگو رکھ دی تھی دعوت نو پیش کیتا باپ پہلے سن رہا جدوں ساری بات سن لئی باپ کھڑا ہو گیا کہنے لگا اراغب انت آلہتی یا ابراہیم لئن لم تنتہی لأرجمنک واہجرنی ملیہ کہنے لگا ابراہیم سن اگر تو باز نہ آیا اپنی دعوت دینے تو اور ایسیاں گلاں کرنے تو ساڈے جڑے معبود نے انہاں دی نفی کرنے تو باز نہ آیا ابراہیم سن لے اسی میں تینوں سنسار کر داں گا پتھر مار کے تینوں بگا داں گا تو میری جائیداد تو بھی بے دخل ہو جائے گا گھروں بھی کر دیاں گا اور جناب ابراہیم علیہ السلام نے ایسیاں دھمکیاں کا سامنا کرنا پڑ گیا لیکن میں قربان جاواں اللہ کے خلیل پیغمبر نے جاندیاں جاندیاں پھر بھی سلام ادب احترام کو مدد خاطر رکھیا کہنے لگے سلام علیک ساستغفر لک ربی انہ کان بی حفیظا واعتزلکم وما تدعون من دون اللہ اے بھائی میں تانوں سلام پیش کرنا میں جا رہا اگر تسی اپنی عقیدے تو باہر نہ آئے ہٹے نہ تسی اگر دعوت دی طرف نہ آئے حق دی طرف نہ آئے کوئی بات نہیں میرا بھی رستہ جدا تہاڈا بھی رستہ جدا میں تانوں چھوڑ کے جا رہا لیکن جناب ابراہیم علیہ السلام نے جاندیاں جاندیاں کی فرمایا کہنے لگے ابا جی میں فلما اعتذرهم وما تدعون من دون اللہ وادعو ربی عسى الا اکون بدعاء ربی شقیا جناب ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے باجی میں تانوں بھی چھوڑیا تے جنہاں نوں تسی پکار دے ہو جنہاں نوں اللہ تو سوا اپنے ہاتھ تلوار بنائے بیٹھے ہو میں انہاں نوں بھی چھوڑیا تہاڈے تو بھی اور تہاڈے بنائے ہوئے رب جڑے نے انہاں تو بھی میری نفی اور میں چھوڑ کے جا رہا ہوں جدوں گھر چھوڑیا پھر اللہ تسی ابراہیم نو کی دیتا اللہ نے تیرے واسطے اپنا باپ چھوڑیا گھر چھوڑیا وطن چھوڑیا فرمایا سا پھر جناب ابراہیم علیہ السلام اگلی آیت اللہ فرماندے نے اساں پھر ابراہیم نو وَحَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا اساں بیٹا بھی عطا کیتا تے پوتا بھی عطا کیتا کہ نال یہ بھی دس دیتا کہ اساں انہاں نوں نبی بھی بنا دیتا ہے اور نال فرمایا اساں نوں کی دیتا ابراہیم نو اساں انعام کی عطا کیتے انی جاعلک للناس اماما اللہ فرماندے نے اساں اعلان کر دیتا ابراہیم قیامت تک جتنے بھی نبی آن گے تیری نظر جو آن گے اور انعام کی عطا کیتا اے میرے ابراہیم رہتی دنیا تک اسی تیرا نام روشن کریں گے ہر امتی میرے مصطفیٰ دا پڑھے گا اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید فرمایا جتھے
رحمتاں تے برکتاں دا نزول اسی اپنے محبوب تے کران گے اوتھے ابراہیم تیرا بھی نام آئے گا۔ اور کتے اللہ پاک نے جناب ابراہیم علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا مایا سلام علی ابراہیم، فرمایا ابراہیم تیرے تے سلام دیا ہو۔ اللہ تعالیٰ آسمان تو جناب ابراہیم کو سلام بھیج رہے ہیں۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نے دعوت دا آغاز اپنے باپ تو کیتا ہے، گھروں کیتا ہے۔ جدو باپ نے گل نہیں منی، باپ نے دعوت کو قبول نہیں کیتا، جناب ابراہیم اینج کر کے گھروں نکلے نے تے چوک چرستے دے اندر پہنچ گئے۔ اس مقام کے باپ بھی ہے تے قوم والے بھی نے، باپ بھی ہے تے قوم والے بھی نے، دعا نو موقع پا کے جناب ابراہیم علیہ السلام نے انہوں نے بھی دعوت دینا شروع کر دیتی۔ پتہ کی چلیا ابراہیم خلیل الرحمن اکیلے اللہ کی دعوت و تبلیغ کا کام کر رہے ہیں، اور جناب ابراہیم علیہ السلام اس مقام تے پہنچے ویکھیا کہ قوم والے بھی نے تے ابا جی بھی موجود ہیں۔ اور میں قربان جاواں اللہ پاک دا قرآن 19واں پارہ ہے، اللہ فرماندے نے میرے محبوب پیغمبر انہاں نوں جناب ابراہیم دی خبر پڑھ کے سناؤ۔ ابراہیم دا قصہ انہاں مکے والیاں نوں ابراہیم علیہ السلام کی گلاں تے سناؤ۔ کون سی میرا ابراہیم؟ فرمایا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ قَالُوا نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَظَلُّ لَهَا عَاكِفِينَ قَالَ هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ إِذْ تَدْعُونَ أَوْ يَنفَعُونَكُمْ أَوْ يَضُرُّونَ قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين۔ جناب ابراہیم علیہ السلام اللہ کا قرآن ہے، قوم بھی سامنے میں تے باپ بھی سامنے میں، آقا لگے قالوا نعبد اصناما فنظل لها عاکفین۔ اے میرے ابا جی اور اے میری قوم سنو، اے جنہاں دی تسی عبادت کر دیو، آ جڑیاں تساں مورتیاں تے جڑیاں بت بنائے نے انہاں دے اعتکاف کیوں کر دیو؟ جناب ابراہیم علیہ السلام نے سوال کیتا، ایک آندے نے نعبد اصناما ونظل لها عاکفین قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون۔ جناب ابراہیم کہندے نے اور میری قوم تے میرے ابو سن لو، جنہاں نوں تسی پوج دے ہو، جنہاں دے سامنے تسی جھک دے ہو، نہ سن دے جے نہ دے دے جے نہ کسے دے نفع نقصان دے مالک دے۔ تے اے اقوام دے نے جناب ابراہیم پوچھ دے نے اور دسو تے صحیح نا انہاں نوں کیوں پوج دے ہو؟ کوئی دلیل تے پیش کرو نا، کوئی مینوں گل تے دسو انہاں نوں کیوں تسی پوج دے ہو، کیوں انہاں سامنے ٹک دے ہو؟ تے قوم والیاں نے کیا کہ انہاں دے جواب تے غور کریا جے۔ اے پرانا جواب ہے جڑے کافراں دا جواب ہے۔ آکھن لگے قالوا نعبد، کہن لگے قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نو کہنے لگے کہ اسی انہاں دی عبادت اور پوجا اور انہاں نو مشکل کشائش واسطے مانگنے ہاں، سوال دا جواب دیکھنا۔ کہنے لگے ساڈے بڑے بھی انہاں نو ہی پوج دے آئے نے۔ جناب ابراہیم آندے نے کوئی گل دا جواب دسو، لیکن انہاں کافراں کو سوال دا جواب کوئی نہیں۔ آکھن لگے
اسی انہاں نوں تاں پوج رہے ہاں ساڈے باپ دادا بھی انج کر دیا ہے انہاں دے بھی یہی رب سن ساڈے بھی یہی رب نے انہاں دے بھی مشکل کشا سن ساڈے بھی ہوئی نے یہ نا قوم والے آکھن لگے ابراہیم تو بڑیاں گلاں کرنا ہے اچھا تو بھی تے دس جدی تو عبادت کرنا ہے کون ہے او دا بھی تعارف کرا سانو بخبار ہے ہاں میرے اللہ جناب ابراہیم نے پھر اپنے رب دا تعارف کرایا جناب ابراہیم کی آندے نے قوم والے سنو میرا رب ہے والذی خلقنی فہو یہدین والذی هو یطعمنی ویسقین میرا رب ہے جن نے مینوں ہدایت والا رستہ بھی دکھایا ہے نالے مینوں پیدا بھی کیتا ہے میرا رب ہے جڑا مینوں کھلاندا بھی ہے پلاندا بھی ہے کھلاندا بھی ہے کہ پلاندا بھی ہے اور جدوں میں بیمار ہونا تے شفا اللہ مینوں دیندا ہے یہ دی نسبت اپنی طرف کی ہے بیماری دی نسبت جناب ابراہیم نے اپنی طرف کیتی ہے اور شفا دی نسبت اللہ دی طرف کیتی ہے آکھن لگے جدوں میں بیمار ہونا شفا میرا رب دیندا ہے آندے نے جدوں مینوں زندہ بھی اللہ نے کیتا ہے تے موت بھی اللہ دے گا موت تو بعد اٹھائے گا بھی اللہ آئیے اگلا مقام قرآن دا سنیا جے جناب ابراہیم علیہ السلام قوم تو باپ تو جدوں انہاں نوں دعوت دے دتی نا تے جدوں انہاں تو فارغ ہو کے جناب ابراہیم وقت دے بادشاہ کول پہنچ گئے وقت دے بادشاہ کول نمرود جڑا کہندا سی میں ربا انا ربکم الاعلی دے الفاظ بولنے والا ابراہیم علیہ السلام اکیلے وقت دے عمر دے کول پہنچ گئے جا کے سامنے کیا کہ ہے جان کے آکن لگے علم تر الى الذی حاج ابراہیم فی ربی ان آتاہ اللہ الملک اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت قال انا احیی و امیت قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب جب نہیں انہوں کہنے لگے اوے تو کہنے میں رب اور وقت دے بادشاہ نو کہہ رہے تو رب نہیں انا کا اللہ الملک پوری بادشاہت اور پوری سلطنت کا اگر کوئی بادشاہ تے کون ہے اللہ وقت دے بادشاہ دے سامنے کی کہہ رہے ہیں تو رب نہیں رب کون ہے اللہ ہے ساری کائنات دا بادشاہ شہنشاہ تو کچھ بھی نہیں آکھن لگے میرا رب ہے قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت میرا رب ہے جڑا زندہ بھی کر دے تے ماردا بھی ہے میرا رب کون ہے جڑا زندہ بھی کر دے تے ماردا بھی ہے ایک کہنے لگا نمرود ایک کیڑا اوکھا کام ہے ایک تے کام میں بھی کر لینا انہیں دو بندے بلائے ایک نو چھوڑ دیتا تے ایک نو قتل کر دیتا جناب ابراہیم علیہ السلام سمجھ کے میرا مخالف ذرا دماغ دا حول ہے ذرا پاگل ہے انہوں میری گل دی سمجھ نہیں آئی کہ جناب ابراہیم علیہ السلام نے دوسری دلیل پیش کر دی تھی ابراہیم پیغمبر فرمان لگے اے سن نمرود میرا رب ہے ابراہیم فإن اللہ یاتی بالشمس من المشرق فات بها من المغرب میرا رب کوئی جڑا مشرق دی طرف سورج نو طلوع کر دے اگر تیرے اندر اتنی قوت ہے تو آنے میں رب فرمان لگے تو انتقال سورج نو غروب دی طرف مغرب دی طرف طلوع کر کے دکھا جناب ابراہیم علیہ السلام نے جو اپنی دلیل پیش کی تھی قرآن کہندا فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ خودی ماں ہی مر گئی خاموش ہو گیا لا جواب ہو گیا جناب ابراہیم دی دلیل دا جواب نہیں دے سکیا اللہ دا امر دیکھو ابراہیم پیغمبر کے دلائل اتنے محکم سن باپ سامنے
قوم سامنے، وقت دے بادشاہ سامنے جناب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے دلائل پیش کیتے نے، اتنے محکم دلائل سر ابراہیم دے، نہ باپ جواب دے سکے ہے، نہ قوم تے نہ وقت دا حکمران، ساری لاجواب، بلکہ وقت دا حکمران کی کہنے لگا، آکھن لگا فَبُعِثَ الَّذِي كَفَرَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ۔ جناب ابراہیم علیہ السلام سارے تو فارغ ہو گئے نا، انہوں نے پہلے جناب ابراہیم نے زبانی طور تے لوگوں نے دعوت دی تھی، سمجھیا کہ قوم والے گل نہیں سمجھ رہے، عملی طور تے جناب ابراہیم دعوت پیش کرنے لگے نے، اور میں قربان جاواں جناب ابراہیم علیہ السلام جدوں اس مقام تو بادشاہ دے وزیر بادشاہ دے محل چو نکلے، ابراہیم پیغمبر اکیلا موڈے تے کھیسے تے اللہ دا تبلیغ دا مجاہد کلا جا رہے ہیں۔ جناب ابراہیم پھر گئے کتھے؟ انہاں دے بت خانے دے اندر چلے گئے، انہاں دے رب خانے انہاں دے رب خانے دے اندر جناب ابراہیم پہنچ گئے، ویکھیا اوتھے بڑیاں بڑیاں مورتیاں اور بڑے بڑے جناب پتھر دے بنے ہوئے، لکڑ دے بنے ہوئے رب جڑے نے ٹھہرے ہوئے نے، سینکڑوں دی تعداد دے اندر لوگ انہاں نوں پوج رہے نے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام جدوں اس مقام تے پہنچے، اللہ دا قرآن بڑی محبت رہنا گلاں ساریاں نوں بیان کردا ہے، اور سورۃ انبیاء اللہ پاک فرماندے نے وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَٰذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ قَالُوا وَجَدْنَا آبَاءَنَا لَهَا عَابِدِينَ قَالَ لَقَدْ كُنتُمْ أَنتُمْ وَآبَاؤُكُمْ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ قَالُوا أَجِئْتَنَا بِالْحَقِّ أَمْ كُنتَ مِنَ اللَّاعِبِينَ قَالَ بَل رَّبُّكُمْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الَّذِي فَطَرَهُنَّ وَأَنَا عَلَىٰ ذَٰلِكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لَّهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ قَالُوا مَنْ فَعَلَ هَٰذَا بِآلِهَتِنَا يَا إِبْرَاهِيمُ قَالُوا فَأْتُوا بِهِ عَلَىٰ أَعْيُنِ النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَشْهَدُونَ۔ جناب ابراہیم علیہ السلام جنہوں قوم دیکھا ابراہیم پیغمبر سب تو فارغ ہو گئے، انہاں دے رب خانے دے اندر ابراہیم پیغمبر چلے جاندے نے، اب جدوں گئے نا قوم والے بھی اوتھے کھڑے نے، سارے لوگ اوتھے موجود رہے، ابراہیم پیغمبر نے زبانی طور پہ انہوں آکھیا اے میری قوم والیو، اے میرے پوجی، اے جڑے اعتقاد جنہاں دے تسی کر رہے ہو، قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفون قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين۔ ابراہیم علیہ السلام نے دوبارہ پھر انہوں نے پوچھا کہ دسو جنہاں دی تسی عبادت کر رہے ہو اور جنہاں نوں تسی پوج رہے ہو، قوم اور باپ پہ دس انہاں نوں کیوں تسی پوج رہے ہو، کوئی دلیل تے پیش کرو۔ انہوں نے پھر ہی جواب دیتا وجدنا آباءنا لہا عابدین، آکھن لگے ساڈے آبا و اجداد باپ دادا جڑے سن وہ انہاں دی عبادت کردے سن تے اسی بھی انہاں دی عبادت کردے، اور تقلید تک یہ ہوئی مطلب ہے کہ بن دیکھے جدے پیچھے مرضی جدی مرضی عبادت کرنی شروع کر دو۔ آج بھی لوگوں کو کیا جائے
کیا رسول اللہ دا فرمان جے، اے نبی پاک دی حدیث جے، وہ آ کر کے نبی پاک دی حدیث نو چھوڑ دو، ساڈے امام دا جڑا قول ہے اسی اونوں مناں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی بات دے مقابلے دے اندر اماماں دے قول جڑے مانتے نے، اور انہاں نوں میں بات دس دینا چاہنا، نبی دی بات نو چھوڑ کے اماماں دے قول منن والے قربانی انہاں دی کوئی نہیں جے، قربانی اودی ہی قبول ہوئے گی جڑا امام کائنات دی بات نو منے گا۔ اور یہ ہوئی بات جناب ابراہیم نے قوم کے سامنے پیش کی تھی، جنہوں قوم والیاں نو کیا کہ تسی انہاں نو کیوں پوچھتے ہو، کوئی دلیل پیش کرو۔ اگوں قوم والیاں دی زبان کی ہے وجدنا آبانا لہا عابدین، کہنے لگے اسی انہاں نو تاں پوچھنے ہاں، تاں چوکنے ہاں، تاں مشکل کشا کہنے ہاں، کیونکہ ساڈے بڑے بھی انج کر دے، ساڈے بڑے بھی انج کر دے آئے۔ آج بھی کسی نو حق دی بات سناؤ، وہ بھی اگوں یہ ہوئی زبان پیش کرے گا، یہ ہوئی کہے گا کہ ساڈے بڑے انج کرتے آئے، ساڈے بزرگ انج کرتے آئے۔ اور جدوں نبی پاک دی گل آ جائے، جدوں اللہ دے رسول دی گل آ جائے، پھر کسی بڑے دی گل چل سکتی نہیں۔ پھر امام کائنات تو بڑا اللہ نے کائنات کے اندر لوگوں کو ہی نہیں دے بنایا۔ اور یہ ہوئی بات جناب ابراہیم قوم والے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ ابراہیم پیغمبر کھڑے نے اور قوم والے بھی کھڑے نے، اور انہاں دے بت خانے رب خانے دے اندر ابراہیم پیغمبر کھڑے نے۔ کہ آندے کی نے وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ، آندے نے اللہ کی قسمیں جدوں تسی جاؤ گے میں تواڈے رباں دا حشر نشر کر دیاں گا۔ آکھن لگے میں جدوں تسی جاؤ گے نا میں تواڈے رباں نوں خود ہی مل لاں گا۔ ابراہیم پیغمبر نے یہ بات اپنے کوئی مفسرین کچھ کہندے نے منہ دے اندر کی تھی، اور بعض مفسرین کہندے نے جناب ابراہیم علیہ السلام نے بات برملا طور پہ کی تھی کہ میں تسی جاؤ گے کہ میں تواڈے رباں نال خود ہی نبٹ لاں گا۔ ابراہیم پیغمبر نے اتنی جرأت کا مظاہرہ کیتا ہے، لیکن انہوں نے سمجھ نہیں سی ابراہیم کرے گا کہ اللہ دا قرآن اندر فَجَعَلَهُمْ جُزَازًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ اِلَيْهِ يَرْجِعُونَ۔ انہوں نے قوم اور قبیلے دے اندر ایک میلہ آ گیا، ایک میلہ آ گیا، جشن آ گیا۔ جس طرح آج میلے نے اسی طرح اس قوم دا میلہ آ گیا۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا قوم والے جڑے نے جشن دی طرف اور میلے دی طرف روانگی کر رہے ہیں، اس طرف جڑا جناب انہاں دا رخ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نو بھی جاندیاں جاندیاں کہندے نے آ ابراہیم تو بھی ساڈے نال چل، اسی تینوں بھی لے کے چلیے، اور تو جا کے دیکھ تے صحیح اوتے تو جائے گا پھر ویکھی کنیاں کرنیاں اور برنیاں والے اور کتنے کتنے اوتھے کام ہوندے نے۔ ابراہیم پیغمبر نو کہہ رہے ہیں اور ساڈے نال چل میلے تے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام کی فرماندے نے میں تواڈے میلے تو بیمار ہاں، میں نہیں جا سکتا۔ ابراہیم پیغمبر نے انہاں دے میلے تے جان تو انکار کر دیتا، اور یہ چلے گئے سارے۔ پیغمبر ابراہیم نے موقع پایا اور انہاں دے بت خانے دے اندر رب خانے دے اندر جناب ابراہیم علیہ السلام داخل ہو جاندے نے، اور جدوں داخل ہوئے ابراہیم علیہ السلام دے حق دے اندر آلہ ہے، اور آلہ کیڑا سی؟ کوئی کہندا کلہاڑ ہے، کوئی کہندا کلہاڑی ہے۔ ابراہیم پیغمبر نے کتنے اوزار استعمال کیتے یہ دی تفصیل نہیں، لیکن جناب ابراہیم علیہ السلام انہاں دے بت خانے دے اندر پہنچ گئے، جا کے انہاں دے سارے جتنے بھی رب سن چھوٹے بڑے سارے دی کسی دی لات کوئی نہیں، پاں کوئی نہیں، کسی دا چہرہ کوئی نہیں، کسی دا شولڈر کوئی نہیں، ایویں جناب سارے ابراہیم پیغمبر نے قتل کر دیتا انہوں نے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے، اور اللہ کا کرنا جنہوں قوم والے واپس آئے ویندے کی نے انہوں دے رب خانے کے اندر سارے رباں دا پریشن ہویا ہے، ایک کی صرف بچے ہے، ایک بچے ہے،
اور وہ کیوں بچیے؟ جناب ابراہیم علیہ السلام چپ نے اور بیخ رہے نے اور آپس دے اندر شرمندہ نے، ایک دوسرے نو آندے نے اے یار کام کی نہیں کر دیتا ہے۔ ایک کہنے لگا میں سنیا سی اے جڑا ابراہیم ہے یہ کہہ رہا سی تسی جاؤ گے میں تواڈے رباں نال آپ نپٹ لاں گا۔ یہ آپس دے اندر گلاں کرنیاں شروع ہو گئے۔ یہ کام کیدا ہے؟ ابراہیم دا ہے، کیونکہ ابراہیم تو علاوہ کوئی انہاں دی نفی کرن والا کوئی نہیں۔ اب ابراہیم علیہ السلام انہوں نے بلا لیا اور سارا مجمع لگ گیا ہے، ابراہیم پیغمبر اکیلے نے اور پوری قوم جمع ہو گئی۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نے پوچھنے لگے نے اے ابراہیم دس انہاں دا حشر نشر کنے کیتا ہے؟ انہاں دا حشر نشر کنے کیتا ہے؟ اے ساڈے معبوداں دا، ساڈے مشکل کشاواں دا۔ اے لوگوں اسی بھی وہی کہنے آ جیڑا زمین سے چلا گیا، جیڑا دنیا تو چلا گیا، جیڑا خود کروٹ نہیں بدل سکتا وہ مشکل کشا نہیں جے ہو سکتا۔ جیڑا اپنی کروٹ خود نہیں بدل سکتا اللہ دی قسم وہ مشکل کشا کے حاجت روا نہیں ہو سکتا۔ جناب ابراہیم اے خود ہی پڑھ لے جے سورۃ انبیاء 17واں پارہ جے اور 5واں رکوع ہے، پورا رکوع اللہ دی قسم اللہ نے پورے موتی بغیر دیتے ایک ایک لفظ اور جناب ابراہیم دی تصویر کشی کر دی تھی۔ فرمایا ابراہیم پیغمبر ہے کھڑا ہے تے قوم والے بھی سارے کھڑے نے تے پوچھتے کی میں اے ابراہیم تینوں پتہ ہے اے دے انہاں دا آپریشن کیویں کیتا ہے؟ جناب ابراہیم علیہ السلام چپ کیتے نے آتے نے من فعل ھذا بآلہتنا، اے جڑے تہاڈا بڑا ہے کیے اینوں پوچھو اے کام کنے کیتا ہے؟ ابراہیم آتے نے مینوں کیوں پوچھ دے ہو؟ اے اپنے رب نوں پوچھو جڑا ایک بچ گیا ہے، اینوں پوچھو اے بم دھماکہ کنے کیتا ہے؟ اینوں پوچھو ایتھے خود کش حملہ کنے کیتا ہے؟ اینوں پوچھو اے تو چوری کنے کی ہے؟ اینوں پوچھو اے تو آن کے ایسا کام کنے کیتا ہے؟ من فعل ھذا بآلہتنا انہ لمن الظالمین قالوا ما سمعنا فتى یذکرہم یقال له ابراہیم۔ کافتی زبان سنیا ہے آقا لگے ابراہیم تینوں پتہ ہے تے سن دے ہی نہیں۔ ابراہیم تینوں تے پتہ ہے تے سن دے ہی نہیں، تے ویندے ہی نہیں۔ فاتوا به على اعين الناس لعلهم يشهدون قالوا أأنت فعلت قال بل فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون۔ جو جناب ابراہیم نے گل کی تھی سارے دے منہ نیوے ہو گئے، سارے سر نیوے کر کے تے کھڑے نے، انہاں کول ابراہیم دی گل دا جواب کوئی نہیں۔ تے آندے نے افتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم۔ اللہ کی قسم ہزاروں نہیں کروڑوں نہیں اربوں سلام جناب ابراہیم پیغمبر تھے جتھے اللہ دا خلیل لیتے ہیں، کنی سونی بات کر دی تھی۔ آندے نے افسوس افل لکم ولما تعبدون من دون اللہ۔ اور قوم والے تہاڈی مت بچ گئی ہے، میں افسوس کرنا تہانوں اینا ہی نہیں پتہ لگا اتنا سن دے نے نہ ویندے نے نہ نفع دے مالک نے نہ نقصان دے مالک نے۔ پھر تسی انہاں نوں کیوں پوچھدے ہو؟ پھر کیوں پوچھدے ہو؟ پھر کیوں انہاں دے سامنے جھکدے ہو؟ جدوں تانوں پتہ ہے انہاں دے معبد خانے انہاں دے بت خانے دے اندر نہ کسی دی عزت محفوظ ہے، نہ انہاں دے معبد خانے دے اندر نہ کسی دا مال محفوظ ہے، نہ عزت محفوظ ہے، نہ بیٹی محفوظ ہے، نہ بیٹا محفوظ ہے، نہ حیا محفوظ ہے۔ جدوں تانوں پتہ ہے پھر کیوں پوچھ دے ہو؟ ساڈا بھی یہی قصور ہے، اسی بھی یہی کہتے ہیں لوگوں، اسی بھی اللہ دی قسمیں ہوئی کہنے ہاں
اسی کوئی نوی گل نہیں کرتے، اسی بھی آنے لوگوں انہوں کیوں پوچھ دے ہو، انہوں پوچھو جنہوں سارے نے پوچھے اور جنہیں دی طرف سارے نبیوں نے دعوت دیتی ہے۔ اور ابراہیم پیغمبر دا پھر دیکھو آندے نے اُفِّلْ لَكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ ابراہیم پیغمبر نے اپنی گل ختم کر دی تھی، افسوس ہے تواڈے تے اللہ نو چھوڑ کے انہاں نو مشکل کشا تے ہاتھ دروا بنائی بیٹھے ہو۔ ابراہیم پیغمبر دی دعوت سن کے انہاں دا کام بندا سی کہ ابراہیم دی دعوت نو قبول کر دے، کیونکہ انہاں کو دلیل کوئی نہیں۔ لیکن کافر تے مشرک تے جس بندے کو دلیل نہ ہوئے او دا ہمیشہ تو ہی وتیرا رہا ہے، وہ الٹا کام کرے گا۔ وہ جناب ابراہیم نو کی کہنے لگے اندر ہون کی کریے حرقوہ وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین قل لا یحنا رکونی بردم وسلاما علی ابراہیم۔ آپ کی کریے ہوں تے سی بچ دے نہیں، اگر اینوں اسی کچھ کہیے نا تامی ساڑی کوئی رہ نہیں آندی۔ انہوں نے پھر سوچیا ہوں ایک کرو کہ آگ جلا دو، آگ دے اندر ابراہیم پیغمبر نو پھینک دو، ابراہیم اکیلا دے ہے جدوں پھینک دو کہ بات ختم ہو جائے گی۔ انہوں نے پھر آگ چیخ جلائی، آگ نو جلایا اور ابراہیم پیغمبر نو اس آگ دے اندر پھینکیا۔ اللہ نے ابراہیم پیغمبر نو پھر اس آگ نو اللہ تعالیٰ نے غلان بنا دیتا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے خلیل نو، اپنے حبیب نو، جناب ابراہیم علیہ السلام نو پھر اچھی اور سلامتی دے نال اللہ تعالیٰ نے محفوظ کر کے لوگوں کے سامنے پھر کھڑا کر دیتا۔ پتہ کی چلیا جڑا بندہ اللہ واسطے زندگی گزاردا ہے، اللہ واسطے ہر کام کردا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے کی مدد ضرور کرتے ہیں۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ کا ایک قانون ہے۔ اللہ واسطے زندگی گزارو، اللہ تہاڈی ہر موڑ تے مدد کرے گا۔ بنائیں ہی اسی طرح جناب ابراہیم علیہ السلام دی زندگی تو سانو یہ ہوئی نمونہ حاصل ہوتا ہے۔ ابراہیم پیغمبر اکیلے اللہ دی وحدانیت اور ربوبیت اور وحدانیت اور اللہ تعالیٰ دی الوہیت میں لوگوں کے سامنے پیش کیتا۔ پھر ایک وقت آیا، منوایا، لوگوں نے منیا اور اللہ تعالیٰ نے ابراہیم پیغمبر کو پھر رہتی دنیا تک نبیوں کا امام بھی بنایا اور نال فرمایا ابراہیم پیغمبر جڑا وہ ساری امت واسطے اسوہ حسنہ ہے۔ کیوں؟ ابراہیم پیغمبر دیا قربانیاں بڑیاں نے۔ اللہ تعالیٰ کو دعا ہے الہ العالمین اللہ صحیح معنی دے اندر سانو جناب ابراہیم علیہ السلام دے اسوہ حسنہ تے عمل کر کے اس کے مطابق زندگی گزارنے کی اللہ سانو سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اور قربانی کا قائم مقصد پورا ہوئے گا کہ اسی ابراہیم پیغمبر کی سیرت کو دیکھاں گے، اپناواں گے، پھر ہی قربانی اصل ابراہیم پیغمبر دیا قربانیاں دا نام ہے۔ اور قربانی کو مینڈے دی دا قربان کرن دا نام نہیں، اصل کے اندر ابراہیم دی قربانیاں کو اللہ تعالیٰ نے اجاگر کیتا ہے، لوگوں تک دکھایا اور پہنچایا ہے کہ ابراہیم میرا پیغمبر اے خلیل سی جنہیں صرف اللہ واسطے زندگی گزاری، سب نو چھوڑ دیتا، سب نو پیچھے چھوڑ کے اکیلا اللہ واسطے انہیں زندگی گزاری۔ اللہ سانو بھی اسی طرح زندگی گزارنے دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ زندہ رکھے اسلام پہ، موت دے اللہ شہادت اور ایمان والی موت نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا